کوگنیٹو ڈیولپمنٹ جو کہ سوشو کلچرل تھیری میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں سوشل انٹریکشن کی کیا امپورٹنس ہے اور کس طرح سے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کو ہم انہانس کر سکتے ہیں. وائگوسکی نے جو زون آف پراکسیمل ڈیولپمنٹ کا ہمارے سامنے انٹروڈکشن کیا اور جو کہ ہمارے لیے آج بھی بہت مفید ہے اسکالرز، ریسرچرز، ٹیچرز، ایجوکیشنسٹ، کہ ایک مقام پہ جہاں پر بچہ سب کچھ خود سے کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اس کو ایک ایسے مقام پہ لے جانا جہاں پر کہ اس کو آپ کی گائیڈنس، مینٹورنگ، فیسیلیٹیشن چاہیے اور اس میں آگے بڑھنے کے لیے ایک رہنمائی کی درکار ہے. اس کو اس مقام پہ کس طرح سے لے جانا ہے، اس کی کوگنیشن کو کیوں کر ڈیولپ کرنا ہے. اس ڈیولپمنٹ کے اندر، اس پروسیجر کے اندر جو بہت ایک انہوں نے ہمیں بتائے طریقہ کار یا اپروچز، اس میں اسکیفولڈنگ اور ریسیپروکل اپروچ بہت زیادہ اہم ہے. اسکیفولڈنگ میں ٹیچرز کا کیا سارا کا سارا پروسیجر ہوتا ہے، وہ کس طرح سے یہ کرتے ہیں. اسکیفولڈنگ میں ٹیچرز بچے کو کی ایبلٹیز کے بارے میں جانتے ہیں، اس کے ڈفرینٹ لیولز کے بارے میں جانتے ہیں اور سٹیپ بائی سٹیپ اس کا ڈیفیکلٹی لیول کو وہ انکریز کرنے کی یا اس کی وہ اس کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر طور پہ وہ سکھاتے جائیں، ایک لیول سے اگلے لیول اور اس سے اگلے لیول پہ. ایک ہی کلاس میں ڈفرینٹ طرح کے بچوں پہ ڈفرینٹ طرح کی اسکیفولڈنگ ٹیکنیکس اپنائی جاتی ہیں جو کہ لیٹر آن جو ریسرچ ہوئی اس نے اس کو ڈفرینسیشن کے زمرے میں بھی ڈالا کہ وہ انتہائی مفید ہے کیونکہ بچے ڈفرینٹ ایبلٹیز کے ساتھ آپ کی کلاس میں یا کسی بھی مقام پہ جو لرنرز ہیں، ہیومن بینگز ہیں، ان کی ایبلٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اسکیفولڈنگ ایک بہت امپورٹنٹ آپ کے ہاتھ میں ایز ٹیچر جو انٹروڈیوس کروایا وہ اس تھیری کے تحت بڑھتا گیا. اگرچہ وائگوسکی نے ڈائریکٹلی اسکیفولڈنگ کی ٹرمینالوجی استعمال کی یا نہیں کی، لیکن ان کا مقاصد، ان کی ٹرمینالوجی کا جو ایک مقصد تھا اور جو ایک پورا طریقہ کار انہوں نے ایکسپلین کیا وہ انہی کے ساتھ جو اور بھی اسکالرس تھے اور جو ان کے بعد میں ہونے والی ریسرچرز تھیں انہوں نے اس کو اسکیفولڈنگ کی ٹرمینالوجی کے ساتھ باقاعدہ طور پہ انٹروڈیوس کروایا. دین نمبر نیکسٹ از جو کہ ہماری اس میں کلیم کیا جاتا ہے اسکیفولڈنگ میں، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ دا گول آف ایجوکیٹر از فار دا اسٹوڈنٹ ٹو بیکم این انڈیپینڈنٹ لرنر اینڈ پرابلم سالور. اس میں مین ہمارا کلیم یہی ہے کہ ہر ایک بچہ ایک انڈیپینڈنٹ لرنر کے طور پہ اپنی زندگی میں آگے بڑھتا جائے. جیسا کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم زندگی میں ایک میجر ہائر اسٹڈیز کی طرف اپروچ کرتے ہیں تو اس میں ایک ڈائریکٹڈ جو ایک لرننگ کا انوائرمنٹ ہے کہ ایک ٹیچر نے کھڑے ہو کر آپ کو سب کچھ بتایا، اس کی بجائے سیلف ڈائریکٹڈ لرننگ کی طرف ہم چلتے جاتے ہیں جس میں آپ خود اپنے لیے موٹیویٹرز بھی ہیں، اپنے لیے آپ گائیڈ بھی ہیں، مینٹور بھی ہیں اور ٹیچر بھی ہیں. آپ خود سیلف اسٹڈی کرتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں. وہ لرننگ کی جو ارج ہے یا ایک لرنر آپ کے اندر ہونا موجود انتہائی ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد نمبر 2 یہ کہ پرابلم سالور آپ کس حد تک ہیں. ایجوکیشن نے آپ کو اپنی روزمرہ زندگی میں جو رونما ہو رہے ہیں چھوٹے بڑے واقعات، چیلنجز، کیا ان کو ڈیل کرنا، ان کو سالو کرنا ایک بہتر اپروچ کے ساتھ، پازیٹیو نقطہ نظر کے ساتھ وہ سکھا پائے ہیں یا نہیں، اور یا صرف تھیوریٹیکل اپروچ ہی سکھا پائے ہیں آپ یا نہیں. ایز ٹیچرز ہر ٹیچر کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنے سامنے جو بچے ہیں جو لرنرز بیٹھے ہیں ان کو وہ یہ سکھائیں کہ زندگی کے ان مراحل کے لیے تیار کریں جو کہ کلاس روم میں بیٹھ کر کرنے والے پیپر سے اور ایگزامینیشن روم کے انوائرمنٹ سے بالکل فرق ہوتے ہیں. پرابلم سالونگ کی سکلز اور انڈیپینڈنٹ لرنر کی سکلز اسکیفولڈنگ کے ذریعے سے انڈیویجول لیول پر انہانس کی جاتی ہیں. ٹیچرز دیکھتے ہیں کہ بچے کو موٹیویٹ کس طرح سے کیا جاتا ہے، اس کے کام کو سراہا کیسے جاتا ہے، کام کے سارے پروسیجر کو، لرننگ کے سارے پروسیجر کو چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے تاکہ چھوٹے چھوٹے مائل سٹونز پہ اچیومنٹس کو سیلیبریٹ کرنے کا بھی اور انکریج کرنے کا موقع بھی ملے. ڈائریکشن دی جاتی ہے ایز فیسیلیٹیٹر، ریڈیوس کر دیے جاتے ہیں وہ فیکٹرز جو کہ بچے کو فرسٹریٹ کر سکتے ہیں اور بچے کے لیے تمام تر ایکٹیویٹی کو پراپرلی ڈیفائن کیا جاتا ہے تاکہ اس میں کسی قسم کا کنفیوژن نہیں رہے. اور اسکیفولڈنگ کے ساتھ ساتھ جو دوسری اہم اپروچ ہے وہ ہے ریسیپروکل ٹیچنگ کی، جس میں کہ بچوں کو ڈفرینٹ پراپس دیے جاتے ہیں یا ڈفرینٹ طرح کی ایکٹیویٹیز دی جاتی ہیں. فار ایگزامپل گروپ ورک میں آپ 4 بچے یا 5 بچے 6 بچے ان کو آپ بٹھائیے اور ان کو آپ ڈفرینٹ ایک پرابلم دیجیے سالو کرنے کے لیے جو وہ آپس میں ڈسکشن کر کے اپنے ٹاسک کو ڈیوائڈ کر کے ٹیچر کا رول لے کر اس کو وہ آپ کو حل کر کے پریزنٹ کریں.
سو ریسیپروکل اپروچ از آلسو ویری امپورٹنٹ اینڈ یوزفل بیکاز وہ بچوں میں کانفیڈینس کو بہت اچھے لیول تک ابھارتی ہے اور ڈسکشن، ٹالرنس، کولیبریٹو انوائرمنٹ ان اسکلس کو پیدا کرتی ہے.